بندوں کے بغیر انسان پھر بھی جی لیتا ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے رب سے دور ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو ضرور کرنا، نہ جانے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری ہو۔ یقین کریں، زندگی آپ کو کوئی تحفہ نہیں دیتی۔ اگر زندگی پانا چاہتے ہو تو چرا لو، اور یہ قبول کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ یہ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ ناز کیوں نہ ہو گناہ گاروں کو تجھ پہ مولا، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ دھڑکنیں احساس سے چلتی ہیں، احسان سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگایا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھول نہ ہو۔ کردار سے بہتر انسان کے پاس کوئی دولت نہیں۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے کڑوے، تکلیف دہ اور اندھیرے سے بھرے ہوئے دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والا انسان کتنا خاص ہوتا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، ایک زمانے میں پتھر مارتے تھے، سولی پر چڑھاتے تھے، اب بیچارے ہنس لیتے ہیں، مذاق اڑا لیتے ہیں۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہوں، پتی پتی لرزتی ہوئی، یہی مثال ہے مومن کی۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ ضدی شخص کے لیے سب سے مشکل سبق صبر کا ہوتا ہے۔ اے بندے قید کو توڑ آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا؟ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تو پرسکون زندگی اس شخص کو گھیر لیتی ہے۔ دل پر چوٹ پڑے اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس جائیں، ایسا عزیز کوئی تو ہو۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ ہر وہ کہانی جو پچھلی دنیا میں ادھوری رہ گئی تھی، وہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چند میلوں کا سفر اور خوشبو کا ساتھ، عشق اور درد میں لپٹی، مگر یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اگر موسم بھی نہ بدلے تو ہر قسم کے پھل نہیں ملا کرتے۔
کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہی گئی بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت جان سکو۔ کتابیں پڑھنے والا اپنی موت سے پہلے ہزاروں زندگیاں جیتا ہے۔ جو آدمی کبھی کتابیں نہیں پڑھتا وہ صرف ایک ہی زندگی جیتا ہے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ جو دماغ سے جیتے ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں، لیکن جو دل سے جیتے ہیں وہ نہیں مرتے، کیونکہ دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور ہم سب کو مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ کچھ الفاظ دل پر سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کریں درد کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ اپنے گھاؤں کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دے جو تم نہیں ہو۔ اللہ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھا آج وہ داغ ہے۔ اپنی خواہشوں پر پیر رکھنا سیکھیں، بتائیں خواہشوں کو کہ آپ خواہشوں کے غلام نہیں ہیں، خواہشیں ہماری ہیں، ہم ان کے نہیں۔ صحیح شخص کا کندھا زندگی کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی تمہیں۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، آپ بھی ایسا کنواں بن جاؤ، رنگ لگ جائے گا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نافرمان کوئی نہیں، اور میرے اللہ کریم سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں دے کر رہوں گا، تو جاتا کہاں ہے؟ اور پھر بندے کو گردن سے پکڑ کر جو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے؟ یہ عذاب ہے کہ ہمارے لیے کوئی دل بے قرار نہ ہو، کوئی آنکھ انتظار نہ کرے۔ انسان اپنے مرتبے کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ کردار میں غرور کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دل بر کہنا جھوٹ ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا۔ اللہ کے عشق میں مرنے والا زندہ ہے۔ غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو الگ کر دے۔ شرک نیت کا نام ہے۔
لوگوں کی برائی کا خوف شہرت کی تمنا کی سزا ہے۔ جس کی کوئی منزل نہ ہو اس کی منزل ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت اور سکون سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ زندہ رہو اپنی پوری سانسوں کے ساتھ، آدھی پابندیوں اور پورے قانون کے ساتھ نہیں۔ ہم اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرتے، تم بھی ایسا نہ کیا کرو۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کر لو کہ تم کون ہو۔ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کر نکلو گے۔ دقت اور پریشانی میں رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ جس انسان سے بڑا کام لیا جانا ہو اسے عمل سے روک دیا جائے۔ جو لوگ اپنے نفس کی برائی اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض مرتبہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے، مان لینا ہے، اپنے فیصلے منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ صلاحیت رکھنے والا انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ساری سیاست، سارے اخبار، یہ سب کیا ہیں؟ کوشش کریں کسی کو انتظار کا زخم مت دیں، وقت دیں اور اپنے چاہنے والے کا اعتبار قائم رکھیں۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے ہے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ منزل پر نہیں سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی کام کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ ہر کڑا وقت اگر ایک امتحان لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک سیکھ بھی دے جاتا ہے جس سے انسان ساری زندگی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے مال پر غرور مت کرو، کیا خبر کہ اسی رات تیری جان تجھ سے مانگ لی جائے۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے مت خوف زدہ ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنی عزیز عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہوں تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو
تو کان سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔ پھول کسی دوسرے پھول کے ساتھ مقابلے بازی کا نہیں سوچتا، پھول بس کھلتا ہے۔ خوشی کہیں سے وارد نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہی برے خیالوں سے محفوظ رکھو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے پہلے مل چکے ہوتے اور کچھ لوگوں کے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی، اور کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھروچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔ کبھی کبھار کچھ باتیں ہم غلط ہی سمجھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا صحیح رخ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا پتہ تبدیل کرنے کو تیار نہ ہوں کسی کی تلاش مت کرو۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر اور اپنی حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی اسے قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ روٹی کا ٹکڑا جب اپنے علاوہ ہم دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حقیقت سے بڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے سکیں جو ہمارے اندر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ اگر کوئی واضح راستہ نہ نظر آئے تو اپنا راستہ خود بنا لو۔ انسان کو اپنی جہالت کا پتہ ہو، یہ بھی معرفت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو وہ آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ زندگی چاند کی مانند ہوتی ہے، کبھی بھرپور روشن اور کبھی خالی اندھیری۔ پھر ہر شخص کے لیے اس زندگی کا ایک راستہ ہے، نہ تم کسی سے پیچھے ہو نہ آگے، ہر کوئی اپنے الگ راستے پر ہے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غم زدہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جا رہی ہو اور آپ نے ابھی تک جینا بھی نہ سیکھا ہو۔ آپ کے خوابوں کے مطابق ہی زمین کو وسیع اور پھیلا دیا جاتا ہے۔ غمزدہ ہونا یا خوش ہونا مشکل حال نہیں، مشکل حال تو تب ہے کہ جب کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ زندگی کبھی ایک ہی سبق پر
اکتفا نہیں کیا کرتی۔ خوف موت کو تو روک نہیں سکتا، البتہ زندگی کو روکے رکھتا ہے۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ کی زندگی نیک ہے اور سامنے والے کی گناہ گار، تو جان لو کہ شیطان نے اپنی کاریگری پوری کر دی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ بہت تکلیف دیتا ہے کچھ خوابوں کا خواب ہی رہ جانا۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بھوت نہ کوئی بلا۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں سے ہلکے ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان زندگی کے کچھ درد آنکھوں میں اور کچھ اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جب کوئی راز معلوم کرنا ہو تو پھر خاموشی ضروری ہے۔ مرتبہ، مقام، دولت، ان سب کی خواہش انسان کی زندگی کا گھن بن جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اور اس کے دوست جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں، بلکہ اس کا بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ عشق سچا ہے تو عقیدہ رکھ، یار کے غم سزا نہیں ہوتے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آ سکیں۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو، تو یہی آپ کی منزل ہے۔ برباد ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے ہی آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں اپنی طرح مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے۔ نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں۔ دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم، وضاحت کرنے کی تکلیف دہ مشکل
کبھی ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا؟ آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن کے دل میں اخلاص ہو اور گفتگو میں نرمی ہو۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس وقت جو گواہ ہے وہی تمہارا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ غلطی کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اسے ملامت کرنے کے برابر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں چلا جاتا ہے وہ جلد اس سے نہیں نکل پاتا۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرنا جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ بلند زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جب بیمار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود
ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی مکمل پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار کا مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ کسی ہم سفر کو اس کے ہم سفر کی خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ مت بھولو کہ یہ دنیا ہمیں بچھڑنے کے لیے ملوا رہی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اسے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ صرف میٹھی آواز والے پرندے کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جائے گا۔ اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار کو خیال میں رکھیں۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 نئی خواہشیں پیدا کر دیتی ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے، حیا کی چادر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔